اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 22۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور معاشرہ میں پھنسے ہوئے محکوم لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے اپنا مال خرچ کرو، اور نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی، وعدوں کو پورا کرنا، جب مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا، یہ سچے اور متقی اور نیک اور پرہیزگار لوگوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قتل کا بدلہ قصاص ہے، لیکن رضامندی کے ساتھ خون بہا اور معاف کرنا بھی جائز کر دیا گیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ترکہ چھوڑ جانے والا ورثاء کو جھگڑوں سے بچانے کے لیے اسلامی دستور کے تحت وصیت کر جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضور بات چل رہی تھی ایڈمنسٹریشن سوٹ آف پراپرٹی آف ڈیزیزڈ پرسن، تو جس کو ہم دعویٰ اہتمام ترکہ کہتے ہیں، اس میں فوت ہونے والے مرحوم کے اکاؤنٹ، منقولہ غیر منقولہ پراپرٹی کی ورثاء میں تقسیم اور انتظام و انصرام کرنا، اور جن جن لوگوں نے قرض لینا ہے ان کو قرض کی ادائیگی کے لیے اسی سوٹ کے اندر شامل کرنا، اور اگر فوت ہونے والے مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے تو جس کے حق میں وصیت کی ہے اس کے حساب سے اس کو حصہ دلوانا، یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن سوٹ آف ڈیزیز پرسن پراپرٹی جو ہے اس میں ہم کر سکتے ہیں۔ اب معاملہ آ جائے گا لوکس اسٹینڈائی کیا ہے ایڈمنسٹریشن سوٹ کے حوالے سے۔ تو دوستو یاد رکھیے گا کہ قرض خواہ جو ہے وارثان میں سے کوئی ایک وارث یا کوئی ایسا شخص جس کے حق میں مرحوم نے وصیت کی ہے، موصی علیہ ہے، اس کی بیوہ ہے، وہ اپنے حق مہر کے حصول کے لیے، اپنے نان و نفقے کے حصول کے لیے وہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے، اور مرحوم کی غیر منقولہ جائیداد پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، بینک اکاؤنٹس ہیں، اگر کوئی بھی اثاثہ جات ہیں، ان کا شیڈیول لازمی شامل کیا جانا چاہیے، اور اس اسپیسیفک لیگل یا شرعی حق کو جس کی روح سے جو پلینٹیف ہے وہ اپنے حصے کا حقدار ہے، اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اور جب بھی ایڈمنسٹریشن سوٹ فائل کریں گے تو استدعا کے اندر ریسیور کی تقرری یا مینیجر کی تقرری ایڈمنسٹریشن آف ڈیزیز پرسن پراپرٹی کے لیے لازمی ہے، اور یہ ایک بہترین ریمیڈی ہے۔ اسی لیے حضور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ اہتمام ترکہ جو ہے اس کا مقدمہ دعویٰ تقسیم جائیداد بھی، اس کے حوالے سے لوگ عام طور پہ پارٹیشن سوٹ فائل کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا بڑی اہم ٹیکنیکلٹی ہے جو صاحب بعد میں پتہ چلتی ہے کہ ایڈمنسٹریشن سوٹ پارٹیشن سوٹ سے زیادہ سوٹیبل ہے، زیادہ بینیفیشل ہے، زیادہ کوئک ریمیڈی دے دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ تقسیم جائیداد آپ نے مانگنی ہے تو ایڈمنسٹریشن سوٹ میں کیوں نہیں مانگ لیتے؟ ایک ہی دعوے کے اندر آپ ایڈمنسٹریشن بھی مانگے اس پراپرٹی کی، اور تمام وارثان کو ان کے حساب سے باقاعدہ طور پر تقسیم جائیداد بھی مانگے۔ اس حوالے سے بنیادی لا اگر آپ دیکھنا چاہیں، جب سے یہ معاملہ شروع ہوا، اور اس پہ بڑی اہم لینڈ مارک ججمنٹ ہے آل انڈیا رپورٹر 1937، لاہور ہائی کورٹ پیج 761 ہے، اور اس کے بعد PLD 1949 لاہور ہائی کورٹ پیج 263 ہے، اور 1997 CLC پیج 167 بھی اس حوالے سے بڑے اچھے انداز سے
جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اور اگر پارٹیز کے مابین جائیداد کی ملکیت یا ورثاء کے تعین کے بارے میں کوئی تنازع ہے، چونکہ پراپرٹی کی ملکیت جو ہے وہ کوسچن مارک میں آ گئی، وہ گرے ایریا میں فال کر گئی، ورثاء کا تعین نہیں کیا جا رہا ہے ورثاء ہیں کون کون سے، تو پھر تو بھائی ایڈمنسٹریشن سوٹ جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایڈمنسٹریشن سوٹ تو اسی صورت میں ہے جب اس کا مرنے مرحوم کا جو ترکہ ہے وہ متعین ہے، اور جب اس کے جو ورثاء ہیں وہ متعین ہیں، جب وہ ٹائٹل آف پراپرٹی ہی متنازع ہے یا شرعی حقداران ہی متنازع بن گئے ہیں، تو پھر دعویٰ ایڈمنسٹریشن سوٹ تو نہیں ہے، پھر تو آپ جائیں جا کے استقرار مانگیں اور ڈیکلریٹری انڈر سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے وہ آپ اویل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1940 لاہور ہائی کورٹ پیج 179 بھی جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹ دے دیتی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص جس کے حق میں کوئی وصیت کی گئی ہے نا، وہ اپنا حق لینے کے لیے خواہ وہ وراثت تسلیم نہیں ہوتی ہے اس کی، پھر بھی وہ ایڈمنسٹریشن آف پراپرٹی کا سوٹ فائل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے 1994 CLJ پیج 687 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائن دے دیتی ہے، اور وضاحت اس بات میں آ جاتی ہے جو کہ آرڈر 20 رول 13 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں واضح ہو جاتا ہے کہ جب کبھی بھی ایڈمنسٹریشن سوٹ آنا ہے تو ابتدائی ڈگری کے اوپر اس پراپرٹی کا تعین، اس پراپرٹی کی جان پہچان، اس کی پڑتال، اس کے تمام لوازمات جو ہیں اس مرحوم کی پراپرٹی کی، وہ اس کا تعین ہو جانا چاہیے اور ورثاء کا تعین ہو جانا چاہیے۔ اس حوالے سے 1997 CLC پیج 167 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک جو ہے گائیڈ لائنز دے دیتا ہے، اور جہاں تک اس کی معاملہ ہے اس کے شیڈیول کا کورٹ فیس کے اعتبار سے، تو کورٹ فیس جو ہے وہ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ مدعی اپنی مرضی سے مالیت قائم کرتا ہے، اور مدعی جائیداد کے اوپر اگر جزوی قابض ہے تو پھر 10 روپے کا کورٹ فیس بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اختیار سماعت جو ہے وہ مالیت مقدمہ کے مطابق ہوگی۔ اور جہاں تک معاملہ ہے اس کی لمیٹیشن کا، تو حضور اس پہ آرٹیکل 144 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوتا ہے، اور اس کی روح سے اگر پراپرٹی ہے اموبل پراپرٹی تو 12 سال اس کی لمیٹیشن ہے، اور اگر پراپرٹی موویبل ہے تو اس پہ سیکشن 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوگا، اور اس کی جو میعاد ہے وہ 6 سال ہے۔ لیکن جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے اس پراپرٹی کا جو کہ ابھی تقسیم میں جانی ہے یا وراثت کا حق ڈکلیئر ہونا ہے، اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ انہیریٹنس اگر کا معاملہ متنازع ہے یا انہیریٹنس کا کوئی چکر ہے، تو پھر کسی قسم کی کوئی لمیٹیشن جو ہے، کوئی میعاد جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے 2009 MLD پیج 289، 2015 CLC پیج 672 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جہاں تک قبضے کی بات ہے نا، تو یہ ایک سیٹلڈ لا ہے کہ ہر کو شیئرر اس وقت تک قابض متصور ہوتا ہے جب تک وہ کسی 1 انچ کے اوپر بھی اگر وہ قابض ہے، تو وہ ہر حصے دار کا قبضہ جو ہے وہ اس کا قبضہ تصور کیا جائے گا، کیونکہ وہ مشترکہ کھاتہ دار ہے اور کو شیئرر ہے، کو شیئرر کی جائیداد کے ہر حصے پر برابر کا حق ہے تا وقت کہ وہ تقسیم نہیں ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے 2006 CLC پیج 401 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اینی جو پرسن ہے جو کہ وارث اپنے آپ کو سمجھتا ہے پراپرٹی میں، تو وہ ایڈمنسٹریشن سوٹ میں آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2014 CLC پیج
006 جو ہے ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے، اور اس کی اہم ٹیکنیکلٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کوئی یہی کہ عدالت سب سے پہلے ابتدائی ڈگری جب جاری کرتی ہے تو وہ پراپرٹی کے اکاؤنٹس کی تحقیقات کرتی ہے، اور باقاعدہ ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے ایک ریسیور کی صورت میں یا ایڈمنسٹریٹر کی صورت میں کورٹ آف لا جو ہے وہ متعین کر دیتی ہے، تاکہ پراپرٹی کے گرانٹس آتے ہیں، کوئی اور معاملہ ہے، کل کلاں کو مین پروفٹ کا چکر ایک نیا لٹیگیشن نہ شروع ہو جائے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا 2009 CLC پیج 561 ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے نا ایڈمنسٹریشن سوٹ کی جورسڈکشنل نیچر کا، تو یاد رکھیے گا کہ ایڈمنسٹریشن سوٹ سیول لا جو ہے کوڈ آف سیول پروسیجر 1908 کی جو سیکشن 9 ہے جورسڈکشن آف سیول کورٹ جو ہے اس کے تحت قائم کیا جاتا ہے، نہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ آرڈر 20 رول 13 کے تحت جو کہ ڈگری ان ایڈمنسٹریشن سوٹ کو ڈیل کرتی ہے، اس کے تحت یہ جو ہے وہ قائم نہیں کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بیسک لا ہے PLD 1949 لاہور ہائی کورٹ پیج 263 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے، اور اس حوالے سے مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں صاحب تو PLD 2009 لاہور ہائی کورٹ پیج 641 ہے، 2008 CLC پیج 484 ہے۔ اور جہاں تک نیچر آف ایڈمنسٹریشن سوٹ ڈٹرمن کرنا ہے تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ ان سوٹ فار ایڈمنسٹریشن فار اسٹیٹ اینڈ پراپرٹیز لیفٹ بائی اے ڈیسیزڈ a preliminary degree is to be the first granted prior to the final degree۔ ابتدائی ڈگری لازمی جاری ہونی چاہیے۔ اس کے نیچر کیا ہے، اس کا اسکوپ کیا ہے؟ to ascertain the correct position of the assets and liabilities۔ ابتدائی ڈگری میں ہی متعین ہو جائے گا کہ کریکٹ پوزیشن کیا ہے اسٹیٹ کی اور کتنی لائبلٹیز تھیں، ایسٹس کی کیا پوزیشن ہے، اکاؤنٹس کی کیا پوزیشن ہے۔ if any of it exists in order to share some amongst the heirs, claimants and creditors، یہ مینڈیٹری ہے۔ اور سیکنڈلی a court is competent to probe into the title of the properties for limited purposes to ascertain whether it was alienated at any time prior to the death of person whose properties are thought to be administered۔ یہ چیز انہوں نے لازمی دیکھنی ہے کورٹ آف لا نے کہ ٹائٹل آف پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ایلینیشن تو نہیں ہوئی ہے اس بندے کی فتیدگی سے پہلے۔ اس کے بعد پھر معاملہ ہے کہ ویئر legality and validity of a registered document is challenged, or where a closed and past transaction is questioned, then it is out of scope of administration suit۔ پھر یہ ایڈمنسٹریشن سوٹ کے ایمبٹ سے ویسے ہی نکل جائے گا، کیونکہ ٹائٹل ہی متنازع ہو گیا، پراپرٹی ہی متنازع ہو گئی، تو پھر وہ ایڈمنسٹریشن سوٹ کے اپنے تناظر میں وہ فال نہیں کرتی ہے۔ اینڈ دین where an property is alienated, transferred or conveyed through a registered document during the lifetime of a deceased person، جس کی پراپرٹی آپ ایڈمنسٹریشن کے لیے آئے ہیں، and such property can be made subject matter of an administration suit, and that a separate suit for declaration and possession is to be preferred۔ جاؤ بھائی، پھر تو معاملہ ہی متنازع ہو گیا، ٹائٹل ہی متنازع ہو گیا، تو اس تکرار حق میں جاؤ۔ سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی ریمیڈی موجود ہے آپ کے لیے، ایڈمنسٹریشن سوٹ نہیں ہے۔ where there is only a sole survivor and where a stranger or trespasser other than the creditor is made party to the suit for administration, then such suit become an ordinary suit and loses its character as a suit for administration۔ پھر بھی کیونکہ لوکس اسٹینڈائی ہی نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ آ گیا جس کا کنسرن ہی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ جائیں، جا کے اپنا تنازع دوسرے طریقہ کار سے کریں۔
چلے جائیں آپ ڈیکلیریٹری سوٹ میں، اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 311 جو ہے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ اس کے علاوہ پی ایل جے 1996 کراچی ہائی کورٹ پیج 740 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ بنیادی طور پہ اگر ہم نیچر آف سوٹ دیکھیں نا کہ کون کس طرح سے ایڈمنسٹریشن سوٹ کے ایمبٹ میں فال کرتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اہتمام ترکہ ہے مرحوم کا، جو چھوڑی ہوئی وراثت ہے، جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے ہے۔ پھر اس کے جو جائے ترکے کے اکاؤنٹس کی رنڈیشن ہے نا، اس کے لیے معاملہ آ جائے گا کہ کیا وہ جو پیچھے رہ جانے والے وارثان ہیں ان میں برابر ان کا حصہ چلا جائے۔ پھر اگر کوئی لائبلٹیز اور ڈیٹس ہیں، کوئی قرض ہے، تو اس کی ادائیگی ہو سکے۔ اور پھر جو باقی حصہ بچ جاتا ہے، اگر کوئی وصیت پیچھے رہ جاتی ہے تو وہ موصی علیہ جو ہے اس کو وصیت کے مطابق جو حصہ دے دیا جائے۔ اور اگر کوئی اسٹیٹ کی پارٹیشن رہتی ہے تو وہ پارٹیشن باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ کر دی جائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس حوالے سے نیکسٹ کن جو ہوتا ہے، یہ کوسچن آ جاتا ہے کہ نیکسٹ کن ہے، اگر کسی شخص کا کوئی بندہ نابالغ ہے یا فاتر العقل ہے تو پھر وہ بھی سوٹ فائل اس کے بہاف پہ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1977 کراچی پیج 320 ہمیں گائیڈ لائنز دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوسچن آف ٹائٹل آف پراپرٹی جو ہے وہی گرے ایریا میں فال کر جاتا ہے، ڈاؤٹ فل ہے، پھر ایڈمنسٹریشن سوٹ نہ فائل کیجیے گا، اس کے ایمبٹ میں یہ بات نہیں آنی ہے۔ اس حوالے سے 1982 سی ایل سی پیج 576 ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے، اور 2000 ایم ایل ڈی پیج 122، پی ایل ڈی 2001 لاہور ہائی کورٹ پیج 242 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ اور اس حوالے سے مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1989 اے ایل ڈی پیج 503 ہے، اور اس کے بعد پھر 2014 سی ایل سی پیج 958 ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ اور اسی حوالے سے 2003 سی ایل سی پیج 394، 2009 ایم ایل ڈی پیج 561 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے، اور 2006 سی ایل سی پیج 401 اور 2008 وائی ایل آر پیج 2968 جو ہے وہ ہمیں ایڈمنسٹریشن سوٹس کی حوالے سے کچھ جو ہے وہ معاملات جو ہیں واضح کر دیتی ہیں۔ اور اس طرح سے حضور ایڈمنسٹریشن سوٹ جو ہے وہ مرحوم کی وراثت کی باقاعدہ منصفانہ تقسیم، اس کے قرضوں کی ادائیگی، اس کی وصیت، اس کے تمام جو معاملات ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن کے لیے فائل کیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ نیکسٹ ہم آرڈر 20 اور رول ہے 13 سی پی سی 1908 کی طرف جاتے ہیں، جو واضح کر دیتا ہے کہ جب سوٹ اس لیے ہو کہ جائیداد کا حساب لیا جائے اور اس کا انتظام جو ہے وہ قرار واقعی عدالت کی ڈگری کے مطابق کیا جائے، تو عدالت کو لازم ہے کہ ڈگری فائنل جاری کرنے سے پہلے ایک ابتدائی ڈگری اس جائیداد کی حسابات اور تحقیقات کے حوالے سے صادر کرے، اور اس کے علاوہ کوئی
بھی ایسی ہدایت، مثلاً وہ کوئی ایڈمنسٹریٹر وہاں پہ مقرر کر دے، کوئی ریسیور مقرر کر دے تو وہ بہتر رہے گا۔ اور جب مرحوم کی جائیداد کا انتظام عدالت کی معرفت ہو، اگر وہ جائیداد اس قدر سفیشینٹ نہ ہو کہ اس کے تمام جو لائبلٹیز ہیں، جو کریڈٹس ہیں، وہ بے باک ہو سکیں، تو پھر اس حوالے سے وہ تمام قواعد کو مد نظر رکھا جائے گا جو کہ عدالت کے حوالے سے دیوالیہ جو شخص ہو جاتا ہے، کوئی شخص بھی اگر اس کا دیوالیہ نکلتا ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو پھر اس حوالے سے ہی عدالت اس کو مینیج کرے گی، جتنا وہ اسٹیٹ ہے، جتنی وہ پراپرٹی ہے اس حساب سے مینیج تو کر دے گی، باقی جو قرض ہے اس حوالے سے اگر وہ انسالوینٹ بھی ہے تو وہ اس حوالے سے وہ معاملات کو کر لے گی، جتنا کسی کا بنتا ہے اتنا اس کو دے گی۔ تو دوستو اس حوالے سے جو ہے یاد رکھیے گا کہ ایڈمنسٹریشن سوٹ جو ہیں وہ ہمیشہ سے اس وجہ سے کیے جاتے ہیں تاکہ حقداران جو ہیں وہ ان کو ان کا حق مل جائے مرحوم کی پراپرٹی میں سے، جس کو جو ان کا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں کسی اور آسپیکٹ آف کوسچن آف لا کے ساتھ انشاءاللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔